سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی عورت کی جو صفات بیان کر رہے ہیں، اس میں اگلا جوڑا عابدات اور سائحات کا آتا ہے۔ عابدات کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں جو کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور ایک نیک عورت کا تصور جو ہے وہ عبادت کے بغیر نامکمل ہے، کہ ایک عورت کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ عورتیں اپنی عبادت کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتی ہیں، ان کو نوافل کا شوق ہوتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ کاموں کی طرف ہوتے ہیں، مگر ان کی زبان اور ان کا دل جو ہے وہ ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت تصور ہے یہاں پہ جو ایک عورت کا دیا جا رہا ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں اس کی عبادات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس کی عملی شکل جو ہمیں صحابیات کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہت مشکلات ہوتی تھیں، باہر کی زندگی، کھیتوں کی زندگی، پانی بھر کے آنا، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا، خود کرنا اور سہولیات کا کم سے کم ہونا، مگر اس کے باوجود جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، نمازوں کی پابندی بھی نظر آتی ہے اور عبادات اور اذکار کا بھرپور قسم کا اہتمام جو ہے وہ ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات نہیں کی کہ عورت کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، حقوق بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا اس کو عبادت کی معافی ہے۔ تو ایک خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی عورت جو ہے وہ ہر طرح کی ذمہ داری کے باوجود اپنا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات کے ذریعے ضرور قائم کرتی ہے۔ تو عابدات کے ساتھ جو دوسرا کمبینیشن بیان کیا گیا ہے وہ سائحات کا بیان کیا گیا ہے۔ سائحات کو بعض مفسرین کرام نے صائمات کے ساتھ بھی بیان کیا ہے کہ روزہ رکھنے والی عورتیں، کہ ایک عبادت جو ہے وہ جو کہ نمازوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ صائمات ہیں، یعنی کہ روزوں کا اہتمام کرنے والی بھی ہیں۔ لیکن جو اکثر مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ سائحات جو ہے وہ ساحہ سے ہے، اور ساحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ممکنہ سمت میں چلے جانا، ڈائریکشن میں چلے جانا، جیسے کہ عربی زبان میں ساحل ما لفظ بولا جاتا ہے کہ جب پانی گرتا ہے تو وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اسی سے لفظ جو ہے وہ سیاحت بھی نکلتا ہے، کیونکہ سیاح آدمی بھی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا سائحات سے جو ایک خوبصورت معنی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے پانی کسی بھی ڈائریکشن میں بہنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ انہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی رضا نظر آتی ہے، یہ اسی سمت میں بہنا شروع کر دیتی ہیں، اسی سمت میں چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ مثلاً جب یہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار ہوتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وفادار ہوتی ہیں۔ جب یہ شوہر کے گھر میں جاتی ہیں تو پھر اس کی وفادار ہو جاتی ہیں، پھر جب اولادیں ہوتی ہیں تو ان کی محبت میں ان کے ساتھ وفا کرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ان عورتوں کو جہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت، وفا اور محبت نظر آتی ہے، یہ پانی کی طرح اسی طرف جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ عبادات کے ساتھ جو ہے بڑا خوبصورت کمبینیشن ہمیں سائحات کا یہاں پہ یوں بھی نظر آتا ہے کہ صرف ان کی زندگی میں خشک ملائیت نہیں ہے، صرف عبادات ہی عبادات نہیں ہے، وظیفے ہی وظیفے نہیں ہیں، بلکہ ایک چاہت، ایک محبت، ایک عاشقی، ایک نرمی جو ہوتی ہے انسان کی ذات کے اندر، وہ ان کی شخصیت میں سائحات کے ذریعے نظر آتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا، چاہت، محبت نظر آتی ہے، یہ اسی سمت میں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر سائحات کا ایک اور جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والی اور سفر کرنے والی عورتیں، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے دور کی عورتیں جنہوں نے دین کی خاطر مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، یا قیامت تک آنے والی ہر وہ عورت جس نے دین کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کی، سفر کیا، چاہے وہ رومن ہے، پرشین ہے، ہندوستانی ہے، جو عورتیں بھی ہیں ان کو سائحات بیان کیا گیا ہے کہ ان کا سفر جو تھا وہ دین کی خاطر تھا۔ اس کے بعد ایک اور معنی جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں سائحات کا، جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بلکہ بہت غور طلب بھی ہے، کہ عبادات کے ساتھ جو سائحات کا کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو سائحات سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو کہ علم کی خاطر سفر کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور آیات کے فہم کو سمجھنے کے لیے جو حرکت کرنے والی اور سفر کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو سائحات کہا گیا ہے۔ کیونکہ غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے ہجرت کرنا اب جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں رہا، کیونکہ الحمدللہ ہر جگہ ایسے مواقع ہیں کہ انسان اپنے ملک، اپنی جگہ پہ رہ کے اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ مگر یہ کتاب تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو باقی لوگوں کے لیے سائحات یہ لفظ کیا معنی دے رہا ہے؟ تو اب جو ہجرتیں ہوں گی، اب جو سفر ہوگا، وہ کس لیے ہوگا؟ وہ علم کی خاطر ہوگا، ان کو جو ہے وہ سائحات کہا گیا ہے۔
لہٰذا مفسرین کرام یہاں پہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ عابدات کے ساتھ جو سائحات کا یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے، دراصل میں یہ اس خوبصورت شخصیت کو بیان کرتا ہے جو کہ ہمارے عام معاشرے کی سوچ سے ٹکراتا بھی ہے کہ ایک عورت کے ذریعے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر میں رہے گی، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے گی اور بس عبادت گزار ہوگی، اور علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بیان نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ عابدات کے ساتھ سائحات کا لفظ یہ معنی دے رہا ہے کہ اس عورت کا علمی مزاج بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا فہم، اس کی سوچ، اس کا غور و فکر، اس کا تدبر جو ہے، اس کا انٹلیکچوئل مقام جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ تو عبادات ابھی خوبصورت ہو سکتی ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس علم خوبصورت ہوگا۔ علم اور عبادت کا آپس میں ویسے بھی بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ظاہری بات ہے ایک انسان کی شخصیت جو ہے وہ محض عبادت سے کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے پاس علم نہ آ جائے، اور ہماری عام معاشرے کی سوچ کے بالکل برخلاف بات کہی جاتی ہے، اور عموماً عورتیں بھی یہی بات کہتی ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف گھر سنبھالنا ہے، بچے سنبھالنا ہے، اور شاید یہ تفسیریں پڑھنا، یہ ترجمے پڑھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ چونکہ دنیا نے ترقی کر لی ہے، ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، یونیورسٹی تک جانا ہے، جاب کرنی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ بات ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک عورت بھی جو ہے وہ محدثہ ہو سکتی ہے، مفسرہ ہو سکتی ہے، اسکالر ہو سکتی ہے، اور اس کا بھی علم کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہماری اصلاح ہوتی ہے سوچ کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر اگر عبادات ہیں تو اس کا علمی معیار بھی جو ہے وہ اتنے ہی لیول کا ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال صحابیات کی زندگی ہے۔ ہمارے اکابرین جہاں ہم مردوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں ہماری خواتین کا بھی اتنا اعلیٰ درجے کا معیار رہا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ وہ اپنے دور میں فتویٰ دیتی تھیں اور صحابہ کرام ان سے آگے جو ہے وہ اپنے فتوے کو کنفرم کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں سے اکثر احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں ملتی ہیں، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ علم سیکھنے اور سکھانے میں گزاری ہے، اور اس کے بعد آنے والی خواتین کا بھی علمی معیار اتنا اعلیٰ ہوتا تھا کہ کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے، مفتیان کرام ہوتے تھے، مگر جب وہ فتویٰ دیتے تھے یا کسی معاملے میں ان کو تفسیر کی یا حدیث کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے ہماری بہنوں سے پوچھ کے، ہماری والداؤں سے پوچھ کر آئیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو کتنے مشکل مقامات ایسے ہوتے ہیں یا پوائنٹس ایسے ہوتے تھے جو عورتیں ان کو کلیئر کیا کرتی تھیں، لہٰذا ان خواتین کا علمی معیار بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ پرائمری کی سطح تک ہے یا میٹرک کی سطح تک ہے، نہیں، وہ اسکالرز کی سطح تک جو تھا ان کا علمی معیار ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا ایک خوبصورت عورت کی شخصیت تب مکمل ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں عبادات بھی ہوں اور عبادات کے ساتھ علم بھی ہو۔